لیکن جب فرش آ کے بیٹھتا ہے تو جہاں مالک بیٹھا ہے وہیں پر بغل میں غلام بیٹھا ہے. یہاں پر سب آ کر برابر ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ایک امیر ہے، اس کا نام ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات بھیج دیں، محسوس کیا آپ نے؟ لہذا شیطان سے ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ تکبر ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. ہم کچھ بھی ہو جائیں لیکن ہم زمین پر رہیں، ہمارے پیر زمین پر رہیں، ہمارے دل و دماغ جو ہے وہ زمین پر رہیں. یہ نہیں کہ آسمان میں پہنچ جائیں. بہرحال یہ جو ہے وہ بات ایک دم سے آ گئی بیچ میں. تو شیطان کو اللہ نے نکالا. شیطان نے کیا کہا؟ پروردگار مجھے قیامت تک مجھے مہلت دے دے. پروردگار جا تجھے مہلت دی، تو بھی کیا یاد رکھے گا؟ چونکہ تو نے میری عبادت کی ہے اتنی، لہٰذا میں تجھے اس عبادت کا صلہ اسی دنیا میں دینا چاہتا ہوں. جب تک تجھے مہلت چاہیے میں تجھے مہلت دے رہا ہوں. اب وہ کیا کہتا ہے کہ اس سے مہلت نہیں لی ہے. اس کا پلان یہ تھا کہ اب میں جو ہے وہ ان کی اولاد، ظاہر سی بات ہے جو بہت شدید دشمن ہوتا ہے نا، وہ صرف اپنے دشمن سے بدلہ نہیں لیتا ہے بلکہ ان کی اولادوں سے بدلہ لیتا ہے. آج جو آپ کو جو ہے وہ بات آپ بہرحال آپ تو محسوس کرتے ہیں، آج ہم مولا کے چاہنے والوں سے جو دشمنی کر رہے ہیں وہ کس بات دشمنی کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات، خود امام حسین کو کیوں قتل کیا گیا تھا؟ کیا امام حسین سے کوئی دشمنی تھی؟ کوئی ان سے ذاتی دشمنی نہیں تھی. امام حسین نے کہا کہ میں نے تمہارا کیا چھینا ہے، میں نے تمہارا مال چھینا ہے، میں نے تمہاری پراپرٹی لی ہے، یا میں تمہیں نقصان پہنچایا. تو کیا کہا؟ بغضاً لأبی، ہم تمہارے باپ کے دشمنی میں تم کو مار رہے ہیں، تمہارے باپ کے بغض میں مار رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جو دشمن شدید ہوتا ہے نا، تو وہ صرف اپنے مقابل سے بدلہ نہیں لیتا بلکہ ان کی اولادوں سے بدلہ لیتا ہے. کل امام حسین سے مولا علی کی دشمنی سے بدلہ لیا گیا تھا، آج ان کے چاہنے والوں سے بدلہ لیا جا رہا ہے. کیوں؟ مولا علی کے نام پہ. صلوات پڑھ دیں محمد والے. لہٰذا اس نے کیا کہا کہ میں بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. بندے کون؟ یعنی اولاد آدم، جناب آدم کی اولاد. میں بندوں کو بہکاؤں گا. تو پروردگار نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا کہ تم میرے نیک بندوں کو نہیں بہکا پائے گا، تو میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا پائے گا، تو میرے نیک بندوں کو نہیں بہکا پائے گا. قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا پائے گا. تو اس سے پوچھا تم کرو گے کیا؟ کہا میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور صراط مستقیم سے کسی کو گزرنے نہیں دوں گا. اب یہاں پر صرف ایک گفتگو آپ سامنے کروں گا، اس کے بعد رفع مسائل. بہرحال اس کے اوپر گفتگو کرنا صراط مستقیم. سب سے پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ ہم لوگ نماز میں روز نماز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم.